والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد. رفقائے محترم، وطن عزیز پاکستان ابتدا سے ہی مصائب کا شکار رہا. اقبال نے بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ شاخ نازک پہ جو آشیاں بنے گا وہ ناپائیدار ہو. اس ناپائیدار پاکستان کو مستحکم پاکستان بنانے کے لیے ہم 4 نسل سے جد و جہد کرتے آئے. میرے محترم دوستو، آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات عالی سے تعلق مسلمانان پاکستان کے جذباتی منہج کی بنیاد رہا. لیکن عشق رسول کو جب سیاست میں گھسیٹا گیا تو اس کے نتائج وہی تھے جو مذہب کو سیاست بنانے سے ہوئے. رفقائے محترم، آج پاکستان میں ایک نیا سیاسی کلچر وجود میں آیا. وہ سیاسی کلچر سیاست دانوں اور مفاد پرست ٹولے کی اپنے مفادات کے لیے قانون اور آئین کو استعمال کرنے کے نتیجے میں معرض وجود میں آیا. ابتدا میں اس کی شکل کبھی ایم کیو ایم کی طرح تھی، کبھی ٹی ٹی پی کی طرح تھی، اور اب تحریک لبیک پاکستان کی شکل میں سامنے آئی. شریعت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والتسلیم کا ایک مزاج ہے کہ جب مسلمان ایک چیز کے اوپر متفق ہو جائیں تو اجماع کو کبھی مسترد نہیں کیا جاتا. آج پاکستان کے قومی دھارے کو مفادات کے لیے استعمال کرنے کے نتیجے میں لوگ حکومت سے زیادہ اپوزیشن سے بدظن. اگر اپوزیشن سے لوگ بدظن نہ ہوتے تو مولانا فضل الرحمان 6-7 ملین مارچ نکالنے کے بعد عوامی تائید کا مرکزی نقطہ بن جاتا. لیکن بدقسمتی سے مولانا کی سیاست مقاصد کی بجائے مفادات کی نظر آنے والے لوگوں کے ساتھ چلی گئی. رفقائے محترم، آج پاکستان میں ہمیں 1973 کے آئین کے بنیادی تقاضوں کو سامنے لانے کی ضرورت. 1973 کے آئین کا بنیادی تقاضا اظہار رائے کی آزادی. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے تقاضوں کے مطابق آگے بڑھنے کے لیے اور رائے کی آزادی کے لیے وہ تمام سہولتیں دستیاب ہونی چاہیے جو آزادی رائے کا بنیادی تقاضا. آزادی رائے میں مادر پدر آزادی
اس کی کوئی گنجائش نہیں. لیکن 1973 کا آئین جس پہ پاکستان کے تمام بڑے بزرگ سیاسی قائدین اور مذہبی عمائدین کی مور تصدیق ثبت ہے، اس کے تحت ہمیں پی ایل پی کو اور ٹی ٹی پی کو بندوق چھوڑ کے اور زبردستی کا انداز چھوڑ کے روایتی سیاسی نظم کے تحت لانا. آج ہماری اس نشست کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ پاکستان میں بندوق اٹھانے کی بجائے اپنی بات کو خوبصورت انداز سے کرنے کی روایت ہے. مولانا سید حسین احمد مدنی، ہمارے حضرت مولانا محمد علی قصوری ایم اے کینٹپ اور دوسرے اکابر کے لیے بندوق اٹھانا بہت آسان تھا، لیکن ہم نے بندوق کی سیاست کو نیچے کیا ہے اور شرافت کے طریقے کو آگے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا انداز بدامنی نہیں، تشدد نہیں، بلکہ اطمینان سے اپنی بات کرنے اور لوگوں کو قائل کرنا ہمارے حضرات کا طریقہ. رفقائے محترم، آج ٹی ایل پی کو پہلی دفعہ ہمارے نشریاتی اداروں پر بڑی اہمیت دی جا رہی. ہر نیوز چینل کا، ہر چینل کا 7 بجے، 8 بجے، 9 بجے کی خبروں کی ٹاپ سٹوری ٹی ایل پی کے بانی کے عرس کی تقریبات. یہ جس طریقے سے معاملات کو آگے لایا جا رہا ہے، یہ بہرحال لیٹ نکالنے کا ایک طریقہ ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قومی دھارے میں اگر پاکستان الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور اپنی پروفیشنل انداز کو اختیار کرے تو انشاءاللہ پاکستان کے انتخابات شفاف ہو سکتے. بدقسمتی سے سن 47 سے آج تک کوئی انتخاب شفاف نہیں ہوا سوائے آغا محمد یحییٰ خان سابق صدر پاکستان نے سن 70 میں جن انتخابات کے لیے 1 سال انتخابی مہم کے لیے دی گیا. 1 جنوری 1970 کو آغا محمد یحییٰ خان کے وزیر اطلاعات نواب زادہ شیر علی خان نے ڈھاکہ میں بیٹھ کر 1 سال کی انتخابی مہم کا اعلان کیا، جس کو اس زمانے کے امریکی سفیر جوزف فارلینڈ نے پوری تائید کی. اور ان انتخابات کے نتیجے میں پاکستان 2 لخت ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ عام انتخابات کے شفاف ہونے سے زیادہ ملک میں سیاسی نظام اور سیاسی جماعتوں کی بات کو سننے کا ایک حوصلہ ہونا چاہیے. ہمارے یہاں ہر انتخاب مینج کیا جاتا ہے، اس کے لیے پولیٹیکل انجینئرنگ کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان کے لوگ شفاف انتخابات کے
شفاف نتائج سے محروم۔ آج ہماری اس سعی اور کاوش کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آئندہ انتخابات جو غالباً اگلے سال مارچ کے آغاز میں ہی ہوا چاہتے ہیں، اس کے لیے ٹی ٹی پی پاکستان، ٹی ایل پی اور تمام جماعتوں کو قومی دھارے میں آگے لایا جائے تاکہ اس ملک کے فیصلے بندوق کی بجائے عوام کی رائے سے۔ میرے محترم دوست، مولانا فضل الرحمان نے پشاور میں کل کہا کہ ہمیں عام انتخابات چاہیے اور بنیادی اور میونسپل انتخابات اور مقامی حکومتوں کے انتخابات سے ابھی ہمیں بچنا، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فوری طور پر بنیادی انتخابات، میونسپل انتخابات اور مقامی حکومتوں کے انتخابات کروانے چاہیے، اس لیے کہ جب بلدیاتی ادارے اپنا کام کر رہے ہوں گے تو صوبائی اسمبلیاں، قومی اسمبلیاں اور سینٹ گلی اور نالی اور سڑک کی سیاست کی بجائے اونچے درجے کی نظریاتی سیاست کریں۔ آج ہمارے یہاں نظریاتی سیاست کا فقدان ہے، جس کے نتیجے میں میاں نواز شریف کلبوش یادیو کے معاملے کو ٹالتے رہے، اس لیے کہ ان کے سامنے کوئی مؤثر سیاسی پلیٹ فارم نہ تھا۔ اور اس حکومت نے بھی کلبوش یادیو کے معاملے میں جس طریقے سے پسپائی کا انداز اختیار کیا ہے، وہ قوموں کی انجمن میں ہماری رسوائی کا سبب بنا۔ بہرحال مرکزی جمعیت علماء اسلام پاکستان اور ہمارے تمام دوستوں کو عالمی عدالت انصاف پر اعتبار ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جو معاملات بھی ہوں گے وہ بہت شاندار ہوں۔ جیسا کہ آسما جہانگیر کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کل چیف جسٹس آف پاکستان نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ پاکستان کی عدلیہ آزاد ہے اور ہم پر کوئی دباؤ نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی جو عدلیہ کو حاصل ہے، یہ وقار جو افواج پاکستان کو حاصل ہے، یہ علماء پاکستان کی رہین منت ہے۔ آج ملا اگر اپنا کردار ادا نہ کر رہا ہوتا تو پاکستان میں کوئی ادارہ اپنے پروفیشنلزم کو آگے نہ بڑھا سکتا۔ یہ کریڈٹ علماء پاکستان کو جاتا ہے، جنہوں نے اس ملک میں سیاست اور رواداری کو آگے رکھا۔ رفقائے محترم، پاکستان میں اس وقت جو نظام چل رہا ہے، اس میں ہمیں معاشرے کی کسی طبقے کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ معاشرے کے تمام طبقات آئین پاکستان اور قانون پاکستان کی تمام تشریحات کے مطابق قومی سیاست میں حصہ لیں، اور کسی کے ووٹ کو ضائع نہ کیا جائے، اور یہی ووٹ کو عزت دینے کے نعرے کا صحیح جواب ہے۔ حق تعالی جل جلالہ ہماری اس کاوش کو کامیاب کرے، اور پاکستان میں جتنے بھی عناصر ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو میز پر آ کے معاملات کو حل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت اقدس مولانا روپڑی صاحب دعائے اختتام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا اللہ،
ڈاکٹر صاحب کی اس کاوش کو قبول فرما اور اس کو بار آور فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کو آزاد کروا دے۔ یا اللہ یہاں یہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ عوام کے فیصلے عوام کے سپرد ہی ہونے چاہیے، عوام کے فیصلے کسی اور کے سپرد نہیں ہونے چاہیے۔ یا اللہ ہمارے ملک کو اور عدلیہ کو اور اسی طرح تمام اداروں کو اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔